أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وَيَسْأَلُونَكَ اور لوگ پوچھتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون کہ کیا کچھ وہ خرچ کرے. قُلِ الْعَفْوَ آپ کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے. العفو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اسی طرح اللہ تعالی بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیتیں. لعلکم تتفکرون تاکہ تم سوچو. فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کے معاملات کے بارے میں. یہ سب سے پہلے آیت نمبر 219 کا حصہ ہے اور کچھ حصہ 220 کا ہے. مضمون مکمل ہوتا ہے. پہلے آیت نمبر 219 کا ایک حصہ ہوا تھا شراب اور جوئے کے بارے میں. اب یہ دوسرا حصہ ہے انفاق کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں. اور پھر آیت نمبر 20 کا ایک حصہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو مضمون مکمل ہو جاتا ہے. میں نے کہا تھا 7 قسم کے سوالات سورہ بقرہ کے اندر. مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے 7 سوالات کیے. پہلا سوال ہوا تھا یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں. چاند کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، یہ سوال ہوا تھا. دوسرا سوال ہوا تھا یسألونک ماذا ينفقون، کیا کچھ خرچ کرے. وہاں بھی انفاق کے بارے میں سوال ہوا تھا، یہاں بھی انفاق کے بارے میں سوال ہے. فرق کیا ہے؟ انفاق کے معنی خرچ کرنا، انفاق نفاق نہیں، انفاق خرچ کرنا. تو وہاں بھی سوال ہوا تھا. وہاں سوال کیا تھا صحابہ نے مقدار کے بارے میں کہ کتنا ہم خرچ کریں. اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا جو تمہاری مرضی ہو، جو تمہارے بس میں ہو، کن کو دینا چاہیے وہ ہم بتا دیتے ہیں، باقی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دو خرچ کرو. پھر تیسرا سوال ہوا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں یہ کیا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوا. یہ چوتھا سوال ہے یسألونک ماذا ينفقون کہ کیا کچھ خرچ کرے. وہاں بھی مقدار کے بارے میں تھا، یہاں بھی مقدار کے بارے میں ہے. وہاں مقدار کا جواب نہیں دیا گیا بلکہ مصرف بتا دیا گیا. تمہارے بس طاقت میں ہو دو اللہ کی راہ میں، جو تمہیں ملے، جو تم دینا چاہتے ہو. یہاں دوبارہ سوال ہوا، سوال اٹھا کہ کیا ہم خرچ کریں. اب خرچ کرنے میں اعلیٰ درجہ بھی ہے. ایک تو زکوٰۃ ہے، وہ تو ہر حال میں دینی ہے، وہ تو فرض ہے نا ذمہ. اگر ایک آدمی صاحب نصاب ہے اس کے ذمے زکوٰۃ بنتی ہے، اس کو دینی ہے. اب زکوٰۃ دینے میں اپنی طرف سے تو آگے وہ تو فکس زکوٰۃ ہے، بس آپ کے پاس اتنا نصاب ہونا چاہیے اور پھر آپ کو 2.5% کے حساب سے دینا ہے، حساب لگا کے. تو وہ زکوٰۃ تو دینی ہے. یہاں اب سوال ہوا کہ مثال کے طور پر اب عام حالات میں صدقہ خیرات ہم دیتے، کیا خرچ کرے، کیا چیز خرچ کرے، کتنا خرچ کرے. یہاں اس کا جواب دے دیا گیا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ اور لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ وہ خرچ کرے، کتنا خرچ کرے. اللہ نے بڑا مختصر جواب دیا. قُلْ العفو، اے پیغمبر آپ ان کو بتا دیں، ان سے کہہ دیجئے جو چیز تمہاری ضرورت سے زائد ہے. العفو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، جو چیز تمہارے استعمال میں نہیں ہے، جو تمہاری ضرورت نہیں ہے، دو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ. گھر میں رکھی رہے گی سڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی، فضول پڑی رہے گی. جیسے آج کل ہمارے گھروں میں ماحول ہے، غیر ضروری چیزیں اتنی اٹھا کے لاتے، خصوصاً ہماری خواتین جاتی ہے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی اٹھا کے لا کے گھر میں جمع کرتی ہے. اور میں خرچ کرو،
اپنے آپ کو ضرورت کے دائرے میں لاؤ. جتنی زندگی مٹھی میں ہوگی اتنا انسان کو سکون ملے گا، عافیت رہے گی. جمع کر دیا، یہ بھی جمع کی، یہ بھی جمع کی. بعض لوگوں کو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اٹھا کر. بھائی اچھی گاڑی رکھو، اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی اچھی گاڑی رکھو، ضرورت کے مطابق رکھو. بعض لوگوں کو کس چیز کا شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو کس چیز کا شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جائز شوق ہے، شریعت نے منع نہیں کیا، منع نہیں کیا. لیکن ایک ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانا، اپنی زندگی صاف ستھری اور اچھی رکھنا. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے اپنی زندگی دیکھیں. اگر اس کا یہ مطلب نہیں اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بس لگ جائے فضول. رات کو میں نے عجیب خواب دیکھا. خواب میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا، میں نے یہ سارے ہمارے پیپلز پارٹی کے جو قیادت ہے اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں. میں کسی زمانے میں کرکٹ کا شوقین تھا، میں نے کہا کرکٹ کے سارے کھلاڑی جمائے، انڈیا کے کھلاڑی بھی آئے ہوئے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، میں ان سے باتیں کر رہا ہوں. یہ سب یہ بڑا عجیب خواب دیکھا. اب وہ باتیں ہو رہی ہے، یہ بھی کرو یہ بھی کرو. میں ان کو کہہ رہا ہوں خدا کے بندو کیا کرو گے تم ان چیزوں کو؟ تم مر جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، پھر تم اس کو کیا ملے گا تمہیں؟ اب وہ ہندو ہے نا کھلاڑی، وہ میری بات کو توجہ سے سن رہے، ہمارے حکمران بات کو اتنی توجہ نہیں دے رہے. وہ بیچارے جب باہر نکلتے وہ ہندو کھلاڑی پرانے نا، وہ میرے ساتھ باہر تک آ جاتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں بھائی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے آج کل، بہتر نہیں، تم اندر ہی رہو، تم نہیں نکلو. کہتے نہیں آپ سے سلام کے لیے باہر آنا ہے بس. تو اب یہ چیزیں دیکھیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انسان اپنی زندگی کو کنٹرول میں لائے، بہت بڑی نعمت ہے. صاف ستھری زندگی سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی چیز نہیں. اپنے آپ کو غیر ضروری فضول الجھا دیے، غیر ضروری چیزوں میں، بے مقصد کاموں میں، فضول کاموں میں اپنے آپ کو الجھا دیے. کیا یہ ہماری زندگی، ہمارا وقت یہ بہتر کاموں میں گزر سکتا ہے یا نہیں؟ گزر سکتا ہے. کیوں نہیں گزارتے؟ ہماری آخرت اچھی ہو جائے. آخرت نہیں، اگر دنیا میں ہم زندگی بہتر طریقے سے گزاریں گے، صاف ستھری زندگی اللہ کی بہت بڑی دین اور نعمت ہے. تو یہاں سوال ہوا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کرے. قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے جو چیز تمہاری ضرورت سے زائد ہے، جو چیز تمہاری ضرورت سے زائد ہے تو. ویسے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے دو، قربان کرو، دو، اس سے زیادہ آئے گا. یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب آپ دیتے ہیں نا اس سے بڑھ کر چیزیں آتی ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی کو بہت کنٹرول میں رکھوں. وہ جتنا چیزیں آتی ہے میں بار و بار دے دیتا ہوں، جو آتی ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ کر آتی ہے. انسان کی عادت آ جاتی ہے. یہ ہماری وہ ہے کہ سمیٹو رکھو. آپ اپنے گھر کا جائزہ کے بھی خاموشی سے لے لیں، بولے نہیں خواتین کو خواہ نیا محاذ کھول دو گے. دیکھو گھر میں غیر ضروری چیزیں پڑی ہوئی ہیں بے تحاشا، تو ہماری ضرورت کے حساب سے نہیں ہے. تو فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اللہ کی راہ میں دو، غریبوں کو دو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیتیں. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم سوچو سمجھو، اپنی زندگی کو سوچو، میری زندگی بہتر کیسے بنے، صاف ستھری کیسے بن جائے، قیمتی کیسے بن جائے، ہر چیز کے بارے میں سوچو. فی الدنیا، تاکہ تم سوچو فی الدنیا والآخرہ، اپنے دنیا کے معاملات میں بھی اور اپنے آخرت کے معاملات میں بھی. پتہ لگ جائے کہ دیکھو نا ضروریات کی دنیا کیا ہے، دنیا کی ہماری ضروریات کیا کیا چیزیں اچھی رکھیں. اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی، اپنی حیثیت کے مطابق بہتر چیز رکھیں آپ، لیکن غیر ضروری اپنے آپ کو نہ الجھائے. اسی طریقے سے اپنے آخرت کے معاملے میں ضروریات دین کیا ہے، دین کی ضروریات کیا ہے، اس کو پہچانو سمجھو. اور دنیا، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے اچھے دوست تلاش کرو. ایسے دوست جن کو دنیا کی بھی سمجھو دین کی بھی سمجھو، جو آپ کو سمجھائے،
جو دوست غلط چیزوں پہ آپ کو ٹوکتا ہے، بتاتا ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ جو آپ کی زندگی میں کوئی غیر ضروری چیز دے کے، غلط چیز دے کے آپ غلط رخ پہ جا رہے، غلط الجھ رہے، وہ آپ کو سمجھاتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے، وہ آپ کو ٹوکتا ہے، وہ بہت قیمتی دوست ہوتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر اچھا دوست ہے، اسی سے انسان کی زندگی بننی شروع ہو جاتی۔ غیر ضروری دوست، غیر ضروری فضول اٹھنا بیٹھنا، یہ بھی انسان کا دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے۔